بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچپن کی خوشبوؤں میں لپٹا ہوا، مٹھاس اور محبت سے بھرا جلیبی پراٹھا، یہ صرف ایک ناشتہ نہیں، یہ وہ یادیں ہیں جو نانی کی کچن سے امی کے ہاتھوں کی مہک سے جڑی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھ، خوشی سے چمکتی آنکھیں۔ جب پلیٹ میں گرم گرم جلیبی پراٹھا آتا ہے تو بچوں کے چہرے پر مسکراہٹیں ایسے کھل اٹھتی ہیں جیسے بہار کے دنوں میں کلیاں۔ یہ ذائقہ زبان پر نہیں، دل پر بھی نقش رہ جاتا ہے، کیونکہ جلیبی پراٹھا صرف کھانے کی چیز نہیں، یہ محبت، قربت اور بچپن کی یادوں کا میٹھا تحفہ ہے۔ چلتے ہیں ریسیپی کی طرف۔ ایک باؤل میں 2 انڈے لے لیے، اس میں 1 ٹی اسپون کالی مرچ جائے گی، اس کے علاوہ نمک اس پہ ذائقہ آپ ڈال سکتے ہیں، اور چلی فلیکس۔ یہ آپ مسالے اس میں کوئی بھی ڈال سکتے ہیں، آپ کی چوائس ہے جو آپ ڈالنا چاہے۔ اس کے علاوہ میں نے یہ ایک پیاز چھوٹا سا کاٹ لیا تھا، وہ ڈال دیا۔ ٹماٹر ایک چھوٹا سا لے کے وہ بھی اس کی بیج نکال کے میں نے ڈالی ہے۔ سبز مرچ ڈال دوں گا۔ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی سبزیاں اس میں ڈال سکتے ہیں، اور مسالہ بھی جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ اس میں کوئی چیز سکپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں۔ پین لے لیا، اس میں میں نے 1 چمچ آئل ڈال دیا، اور اس کا ہم ایک خاکینہ ٹائپ بنا لیں گے۔ آپ چاہیں تو اس میں آپ قیمہ بھی ڈال سکتے ہیں، کوئی اور اگر آپ چیز اس میں ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں۔ یہ ریسپی میری ان بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ہے کہ جو ایک ارادہ کرتی ہیں کہ یہ ہم چیز بنائیں گی، لیکن اس کے بعد وہ اس وجہ سے چھوڑ دیتی ہیں کہ یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ہم نہیں بنا سکتی۔ یہ ابھی ہم اس کو دم لگا دیں گے۔ پیاز اور ٹماٹر نرم ہو چکی ہیں، اس کو زیادہ کوک نہیں کرنا کہ اس کا کلر خراب ہو جائے۔ یہ ابھی کوک ہو چکا ہے۔ ابھی ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکالیں گے اور ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ لیں گے۔ اس کے بعد یہ میں نے آٹا لے لیا۔ یہ وہ آٹا ہے کہ جو ہم اپنے گندم چکی سے پسوائی کراتے ہیں، لیکن زیادہ اچھے جو اس میں اگر آپ بنائیں تو یہ میدے کے بنیں گے، لیکن میں آٹے کا اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ اگر کسی کے پاس میدہ نہیں ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ آٹے کے نہیں بن سکتے۔ یہ میں نے رات کا آٹا بچا ہوا تھا، اس کے میں نے پیڑے بنا لیے۔ ایک عام نارمل سا چپاتی کے لیے جیسے آپ پیڑا بناتے ہیں اس طرح آپ پیڑا بنا لیں۔ یہاں تک یہ ریسپی بہت ایزی ہے۔ ایک نارمل روٹین میں جیسے آپ اپنے گھر میں چپاتی کے لیے پیڑا بناتے ہیں، پیڑے آپ بنا لیں۔ ہر ریسیپی کے اندر ایک ایسی چیز ہوتی ہے، ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جو اس ریسیپی کو منفرد کرتا ہے، جس کی بنا پہ وہ ریسیپی اتنی زیادہ منفرد نظر آتی ہے۔ ایسے آپ ہلکا سا آپ اس کو بیل لیں، پیڑے کو گھی لگا کے اس کو آپ اس طریقے سے تہہ کر دیں، اور اس کا آپ نے چورس ایک پیڑا بنا لینا ہے۔ پہلے آپ نے گول پیڑا بنایا تھا، اس کو آپ نے تھوڑا سا بیل لیا، آئل لگا کے اس کو آپ نے چورس ایسے کر کے پیڑا بنا لینا ہے۔ اس میں 3 طرح کے پیڑے بنیں گے۔ پہلے والا گول پیڑا، دوسرے والا جو پیڑا آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ چورس پیڑا بن جائے گا۔ اس کے بعد جو وہ چورس پیڑا تھا اس کو ہم اچھی طریقے سے بیل لیں گے۔ اس پوری ریسپی میں سب سے خاص جو اس کا ٹرننگ پوائنٹ ہے، جو سب سے اہم چیز ہے، اس جو چورس پیڑا ہے اس کو اچھی طریقے سے بیلنا، یہ پوری ریسپی کی جان ہے۔ اگر یہ آپ نے اچھی طریقے سے کر لیا تو آپ کی پوری ریسپی بہت ہی منفرد اور زبردست بن جائے گی۔ یہاں پہ آپ جتنے ایکسپرٹ ہیں آپ اس کو مکمل اپنی اس میں ذہانت استعمال کر کے مکمل طور پہ صحیح طریقے سے آپ اس طریقے کو پیڑے کو اس طرح آپ اس کو
بیلیں اتنا آپ اس کو باریک بیلیں گے کہ یہ دوسری طرف سے چیزیں نظر آئیں. جتنا آپ اچھی طریقے سے اس کو بیل سکتے ہیں آپ بیل لیں، کیونکہ اگر آپ نے اس کو صحیح اچھی طریقے سے نہ بیل پائے تو آپ کا جلیبی پراٹھا اندر سے کچا بھی رہ جائے گا اور سخت بھی بنے گا. جس طرح کڑی پکوڑا کی 3-4 ٹپس ہیں، اگر بندہ کر لے تو آپ کی کڑی پکوڑا بہت مزے کی بنتی ہے. اس میں پانی زیادہ ڈالیں، بیسن کم سے کم ڈالیں، دہی کھٹا ہو اور دہی زیادہ ڈالنا ہے. یہ 3-4 اس کے بیسک جو اس کے ٹپس ہیں جس کی وجہ سے کڑی آپ کی بہت اچھی بن سکتی ہے. اسی طریقے سے یہ جو جلیبی پراٹھا ہے اس کا سب سے اہم پوائنٹ بھی یہی ہے کہ یہ جو آپ نے اس کو بیلا ہے اس کو آپ اتنا باریک بیلیں جتنا آپ باریک بیل سکتے ہیں. اور یہ جو ہم نے اس کا مسالہ بنایا تھا، خکینہ بنایا تھا، یہ ہم اس طرح ایک سائڈ سے اس کے اندر لگا دیں گے. یہ بہت زیادہ بھی نہیں لگانا کہ یہ نکل نہ جائے اسے جو پراٹھا ہوگا، کیونکہ آپ نے بہت باریک بیلا ہوگا اور یہ اسے باہر بھی نکل سکتا ہے. ابھی آپ نے اچھی طریقے سے اس کو رول کر لینا ہے. جیسے یہ رول بن جاتا ہے، اس پراٹھے کو آپ نے اس طرح اچھی طریقے سے رول بنا لینا ہے. جب آپ زیادہ باریک اس کو بیلیں گے تو اس کے اندر ہوا بھر جائے گی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں تو اس کی اگر ہوا بھر جاتی ہے تو آپ کا جو جلیبی پراٹھا ہوگا وہ بہت زبردست بن جائے گا. مکمل طور پہ اس کو رول کر کے اس کے جو کونے ہیں اس کو آپ بند کر دیں ہاتھوں سے دبا کے. اس کے بعد آپ اس کو سٹریچ کر لیں، تھوڑا سا کھینچ لیں اس کو. ہاتھوں کی مدد سے آپ اس کو سٹریچ کر لیں. ابھی آپ دیکھیں اس میں ہوا بھر چکی ہے. یہ دیکھیں اگر آپ نے اس طرح کر لیا تو آپ کا جو جلیبی پراٹھا ہے وہ بہترین بن جائے گا. اگر آپ اس میں نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کا جلیبی پراٹھا کچا بھی رہ جائے گا اور پھر وہ سخت بھی رہے گا. ایسے آپ اس کو جلیبی کی طرح آپ اس کو رول کر لیں. یہ ہمارا جلیبی پراٹھے کا پیڑا جو ہے یہ تیار ہو چکا ہے. ابھی ہم اس کو فرائی کریں گے، لیکن اس کو فرائی کرنے سے پہلے ہلکا سا اس کو آپ ہاتھوں کی مدد سے بھی آپ اس کو دبا سکتے ہیں اور آپ بیلیں کی مدد سے بھی اس کو آپ ہلکا سا دبا دیں. زیادہ اس کو آپ نے پتلا نہیں کرنا، بس اس کو ہلکا سا ایسے کر دینا ہے. ابھی ہم اس کو آئل کو پہلے گرم کر لینا ہے، اس کے بعد آپ نے فلیم کو لو کر لینا ہے. یہ آپ لو فلیم کے اوپر بنائیں گے تو آپ کا جو جلیبی پراٹھا ہے یہ اندر سے کچا نہیں رہے گا اور اس کے اوپر بڑا خوبصورت کلر آئے گا. اصل میں یہ میدے کے جو ہوتے ہیں یہ بہت مزے کے بنتے ہیں. آٹے کا میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ بعض بہنیں یہ کہہ کر اس ریسیپی کو چھوڑ نہ دیں کہ ہمارے پاس میدا نہیں ہے تو شاید یہ نہیں بن سکتا. یہ آٹے کے اس لیے بنائے ہیں اور دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلر بھی آ چکا ہے اور یہ پھول بھی چکا ہے. آپ اس کو آٹے سے بھی بنا سکتے ہیں اور آپ میدے سے بھی بنا سکتے ہیں. یہ بھی ماشاءاللہ کوک ہو چکے ہیں. ابھی ہم ان کو نکال لیں گے. وقت گزر جاتا ہے لیکن ذائقے اور لمبے دل میں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں. ایسے ذائقے جو صرف پیٹ نہیں بھرتے بلکہ دل کو بھی سیراب کر جاتی ہیں. یہ تیکھا ذائقہ، یہ نرالا انداز، یہ لمحے، یہ پیار، جلیبی شکل کا مثال دار پراٹھا بچپن کی خوشبوؤں کا پیغام ہے. کھانے کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں مگر یادیں دل میں ہمیشہ رہتی ہیں، کبھی ماں کی محبت میں، کبھی بچوں کی مسکراہٹ میں. یہ ذائقہ ہمیں ہمیشہ اپنے پاس بلاتا ہے. اگر یہ لمحے آپ کو بھی چھو گئے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑ جائیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر لیں تاکہ یہ سفر ذائقہ اور محبت ہمیشہ آپ کے دل کو گرماتا رہے.
ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔